اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہوتا نا، ان لوگوں نے بھی، لَحَبِطَ، یقیناً ہم ان کے یعنی حبط کر دیتے کیا، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے نا، ہم سب کچھ ان کو ہوا بنا دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوتا، سکیلز رکھے جاتے، ان کے سارے اعمال ایک جگہ پہ اگر رکھے جائے نا، کیا پہاڑ جتنے ان کے اعمال، پہاڑ بھی لفظ چھوٹا ہے لیکن اگر دوسرے پلڑے میں شرک ہوتا نا ان کا، تو ان کے اعمال سارے میں ضائع کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ ان کے اتنے زبردست اور اچھے اعمال ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اعمال، اچھے اعمالوں کا کیا حال کریں گے اس دن، فَكَيْفَ بِمَنْ عَدَاهُمْ، تو جو کرتے ہی برے اعمال ہیں ان کا کیا حال ہوگا اس دن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے ہیں کہ جب اسراء والمعراج میں گئے تھے نا، بولتے ہیں جب میں نے اسرافیل کو اس حالت میں دیکھا تھا نا، اس دن سے I lost my appetite for this world، کہ میں اس دنیا سے، میری رغبت ختم ہو گئی تھی کہ قیامت کا آنا اتنا قریب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کریں ہم تو سبحان اللہ، ابھی بھی عید الاضحیٰ گزری ہے نا، یہ ان کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انڈورس کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ اسلم کا مطلب یعنی مسلمان بن جاؤ، سرنڈر یور سیلف، تو انہوں نے کیا کہا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کوئی ifs and buts نہیں، ان کو کوئی یعنی ایکسکیوزز نہیں دیے، کہتے ہیں قال اسلمت لرب العالمین، میں امیڈیٹلی سرنڈر کرتا ہوں کن کے آگے، لرب العالمین، تمام جہان والوں، رب کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ انڈورس پھر کرتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ، صرف ان کا زبانی کلامی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت احسن طریقے سے ان ٹیسٹ میں پاس کیا۔ اور آپ جانتے ہیں سبحان اللہ، ایک تو ان کو جب وہ نوجوان تھے، ان کی قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا، آلرائٹ، اور انہوں نے کہتے ہیں نا کہ پیشانی میں ایک بل بھی نہیں آیا، آلرائٹ، اور یعنی انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا نا کہ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی ہو جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، اور ان کو حکم کیا تھا کہ اپنی وائف کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ میں چھوڑو جہاں پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، کوئی ویجیٹیشن نہیں ہو سکتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی کوئی یعنی تعجب کا یا کچھ، یعنی ان کے مائنڈ میں یہ سوال نہیں ہے کہ اے اللہ آپ مجھ سے کیوں ایسے سوال کر رہے ہیں، سمعنا واطعنا، اور وہاں پہ جا کے اپنی یعنی ہاجرہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ if that was not enough، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمایا جب ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ یعنی بھاگنے دوڑنے کی عمر تک کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یعنی ٹیسٹ اپون ٹیسٹ اتنے۔ اور آپ یقین کریں ان کے بارے میں کرنا تو دور کی بات، بندہ سوچتا ہے نا تو روح کانپتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ٹیسٹ پاس کیا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کو کتنا غم تھا اپنے بچے کے غم، یعنی یوسف علیہ السلام کے غم کے پیچھے ان کی بینائی جاتی رہی، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی کیا غلطی تھی۔ یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، لوگوں نے برا بھلا کہا اور صبر کے ساتھ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام جاری رکھا۔ اس کے علاوہ آگے داؤد اور سلیمان، اب پروفٹس میں اب داؤد اور سلیمان جب ان کی بات ہوتی ہے علیہ السلام کی، these were kings، these prophets were kings۔ اب اتنا مال ہونے کے باوجود وہ یعنی وہ شکر کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں مال دیا ہے، اور تو یعنی آپ یہ تاکہ آپ ہمیں جو ہے ٹیسٹ کریں اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اتنا جو ہے آپ نے ہمیں اتنا مال دیا اور متا دیا۔ اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام، یعنی کتنی زیادہ بیماری تھی ان کو۔ ایوب علیہ السلام نریشنز بتاتی ہیں کہ ہی واز سو سک کہ ان کی باڈی میں نا کیڑے چلتے تھے، وارمز چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا یعنی بیمار کر کے ان کو جو ہے ان کا امتحان لیا۔ ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بارے میں
دیکھیں کتنے کتنے یعنی جلیل القدر جو ہے انبیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے. موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس و اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام نے بھی تو قربانی دی تھی نا، جنہوں نے کہا تھا افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان کی کیا عمر تھی؟ ہی واز اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم. تصور کریں ایمان کا لیول کہاں پہ ہوگا. اسماعیل علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ یسع، یونس، لوط علیہ السلام، سب پروفٹس کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. ناؤ آئی وانٹ یو گائز ٹو فوکس آن آیہ نمبر 88. آئیے گا اس پہ آئیے گا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. پہنچ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، یو گائز آر فالوئنگ؟ آلرائٹ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا. لو کہتے ہیں اگر ان لوگوں نے جن کا تذکرہ ہو چکا ہوا ہے، یعنی 18 انبیاء جن کی بات ہوئی ہے نا ابھی پیچھے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا میرے ساتھ. If these people would have associated partners with me, then what would have happened? لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اب حابطہ کا مطلب ہوتا ہے حبط کر دینا، یعنی ختم کر دینا، ریزہ کر دینا. alright. حابطہ سے پہلے لام زبر آیا، دس از لام توکید، تاکید کے لیے آتا ہے کہ یقیناً. اللہ تعالیٰ کو یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں برادرز. اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ حابطہ صرف آ جاتا تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت کافی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہوتا نا، ان لوگوں نے بھی، لَحَبِطَ، یقیناً ہم ان کے یعنی حبط کر دیتے کیا، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے نا، ہم سب کچھ ان کو ہوا بنا دیتے. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. قیامت کا دن ہوتا، سکیلز رکھے جاتے، ان کے سارے اعمال ایک جگہ پہ اگر رکھے جائے نا، کیا پہاڑ جتنے ان کے اعمال، پہاڑ بھی لفظ چھوٹا ہے لیکن اگر دوسرے پلڑے میں شرک ہوتا نا ان کا، تو ان کے اعمال سارے میں ضائع کر دیتا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر انبیاء کا یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ کوئی پارٹنر بنایا جائے، کوئی شرک یعنی کوئی شریک بنایا جائے. اور آگے ایک نریشن آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد we'll wind it up اور کچھ کوشچنز دے دیں گے انشاءاللہ. مفسرین کے بڑے زبردست اقوال ہیں. قاضی ابو سعود کا قول لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آیا نا وَلَوْ أَشْرَكُوا، جو لفظ آیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَعَ فَضْلِهِمْ وَعُلُوِّ طَبَقَاتِهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمَرْضِيَّةِ الصَّالِحَةِ. کہتے ہیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا اور ما كانوا يعملون، انہوں نے جو اعمال کیے ہوتے. اب مجھے بتائیں ان انبیاء نے جو اعمال کیے تھے وہ اچھے تھے کہ برے تھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اچھا بھی لفظ بہت چھوٹا ہے، یہ جسٹیفائی نہیں کرتا. ان لوگوں کے اعمال آپ دیکھیں، ان لوگوں نے واقعی حق ادا کیا ہے. انبیاء علیہ السلام ہوتے ہی معصوم ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یعنی یہ ہمیں یہ مفسر بتا رہے ہیں کہ بولتے ہیں اب ان کے اتنے زبردست اعمال تھے کہ اس سے اچھے اعمال کا تصور انسان کر ہی نہیں سکتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے انبیاء علیہ السلام، وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے نا، آزمائش جن کی ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور وہ ان پہ پورا اترتے ہیں، اسی لیے ان کے درجات سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن ان کے جو لیول ہوگا ٹاپ پہ ہوگا. تو ہمیں سمجھا یہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے اتنے زبردست اور اچھے اعمال ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اعمال، اچھے اعمالوں کا کیا حال کریں گے اس دن، فَكَيْفَ بِمَنْ عَدَاهُمْ، تو جو کرتے ہی برے اعمال ہیں ان کا کیا حال ہوگا اس دن. تصور کریں آپ. اللہ اکبر. سو what we have to understand brothers، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک جو ہے نا شریک بنایا جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر جو ہے ایسوسیٹ کرتا ہے.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اگر کوئی اور گناہ کبیرہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک نو وے. دیٹ از the red line. جب میں نے اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو اے انسان، اے گناہگار، تو بچ جائے گا. ہاؤ کین یو تھنک لائک دیٹ؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو اس کے اوپر جو ہے نا، آپ جب اکیلے ہوا کریں نا، سوچا کریں. ہمارا آج حال اسی لیے ایسا ہے کیونکہ ہم، یقین کیجئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ انبیاء علیہ السلام کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو اپنی، یعنی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے انبیاء بھی میرے ساتھ کسی کو جو ہے شریک ٹھہرائیں. تو یہ جو ہے الحمدللہ ہم نے آج جو 2-4 چیزیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمارا اختتام ہو بھی تو اسلام پہ ہو، اور جس سے بالکل ہم شرک سے پاک ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If you guys have any questions, تو we'll take it inshallah. آپ نے یہ بات کی کہ ابھی قیامت کے دن سورج اور چاند آپس میں اکٹھے کر دی جائیں گے. جی. اور یہ سب چیز تباہ ہو جائے گی ان دو چیزوں سے ملنے گے، سورج اور چاند سے ملنے گے. صرف وہ نہیں ہوگی، یہاں پہ تو ایک آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا، اب یہ وہ کیا نام ہے، چاند گرہن آتی ہے نا، تو چاند بے نور ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایگزیکٹلی اندھیرا ہو جاتا ہے. جی جی. آگے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بنا پھر بچنے کا، انسانوں کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. جی. انسان بچنے کا راستہ ان ایسے، ہاں جی تو اس ٹائم بچنے کا تو انسان تو ہوں گے نا اس ٹائم. جی ہوں گے. زمین تو پہلے تباہ ہو چکی ہوگی نا. نہیں آپ یعنی کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی کیا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھی آپ نے کہا نا جب چاند ستارے ملیں گے، ٹکرائیں گے آپس میں، تو اب سٹارز گرتے ہیں نا تو پھر زمین کو نقصان پہنچتا ہے نا ہماری. کیا تب بھی ویسے ہوگا یا پھر ان دونوں چیزوں کا نور ختم ہو جائے گا؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں نا مختلف طریقے سے بات کی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین یعنی ہلا دی جائے گی، ٹھیک ہے، واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے سارے جو بوجھ ہے وہ باہر نکال دے گی. اسی طرح جب آپ سورہ تکویر پڑھتے ہیں اذا الشمس کورت، اب دیکھیں کتنے بھاری الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تصور کر سکتا ہے بندہ، اذا الشمس کورت، جب تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اس صورت کا نام ہی یہ ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یعنی جو ستارے ہیں بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے. وہاں پہ پتہ کیا ہوگا؟ یہ جو سسٹم ابھی جو چل رہا ہے نا اتنا بڑا، آپ کو یعنی ایک زبردست نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تب وہ نظام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہ رہے ہیں، جب تک ان کی پرمیشن ہے، تو آسمان اور زمین اس حساب سے، اور باقی جتنی بھی چیزیں اپنے اپنے آربٹس میں، اپنے اپنے ایکسس میں گھوم رہی ہیں اور کام کاج کر رہی ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ ایک نریشن ہے، بڑی زبردست نریشن ہے. یہ ہوگا کب ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام، جانتے ہیں نا یہ اینجلز میں سے ہیں ایک اینجل. اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کو پیدا کیا نا، یہ فرشتہ جو ہیں اسرافیل علیہ السلام، ان کی جو نظر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ اس وقت سے، جب سے ان کو پیدا کیا وہاں سے، یعنی ان کی آنکھیں جو ہے نا وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھ رہی ہیں، یعنی ان کے عرش تک ان کے حکم کا یعنی منتظر ہیں. اور ان کے آپ سمجھ لیں جو سور ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں ٹرمپٹ، جو سور پھونکا جائے گا، وہ ان کے آلریڈی ان کے ہونٹوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی ہی از گڈ ٹو گو. اور انہوں نے آلریڈی، اسکالرز یہ بتاتے ہیں، انہوں نے انہیل کر کے رکھا ہوا ہے ایسے کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یس کرنا ہے اور انہوں نے ایگزیل کر دینی ہے. اپنا جو بھی ہوا ہے، اپنی جو آواز ہے، اگر وہ جب ایسے کر دیں گے تو زمین جو ہے دھرم بھرم ہو جائے گی، سارا سسٹم جو ہے ختم ہو جائے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے ہیں کہ جب اسراء والمعراج میں گئے تھے نا، بولتے ہیں جب میں نے اسرافیل کو اس حالت میں دیکھا تھا نا، اس دن سے I lost my appetite for this world، کہ میں اس دنیا سے، میری رغبت ختم ہو گئی تھی کہ قیامت کا آنا اتنا قریب ہے.
جیسے وہ ایک آیت میرے I don't know if I'm saying it wrong کہ قیامت کا آنا ایسے ہے الا کلمح بالبصر، ایسا کچھ ہی ہے کہ قیامت کا آنا ایسے ہے کہ جیسے آنکھوں کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی ہے. تو وہاں پہ نظام کیا ہونا ہے اللہ نوز بیسٹ کیا ہونا ہے. لیکن وہ ایک کچھ لوگ آئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست جواب دیا تھا، سنیے گا. کہتے ہیں کہ تو نے اس قیامت جو آنے والی ہے کیا تیاری کی ہے. دیٹ از دا مین کوشچن. تو نے تیاری کیا کی؟ آنا تو اس نے ہے، آج آئے، کل آئے، سال بعد آئے، 100 سال بعد آئے، 5000 سال بعد آئے. واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار دا ججمنٹ ڈے. تو ہمیں اس کی جو ہے فکر کرنی چاہیے کہ ہم تیاری کیا کر رہے ہیں.